حسبي ربي جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق کا نوٹس بھیجا ہے، جس کے اندر اس نے عنوان میں یہ لکھا ہے کہ نوٹس طلاق اول، اور آگے چل کر اس میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کو پہلی طلاق یا ایک طلاق دے کر اپنی زوجیت سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا۔ اب یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب کیا رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے یا میں نے اسے ایک طلاق دے دی ہے، تو اس سے ایک طلاق ہو جاتی ہے، اور یہ ہوگی طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طلاق سے فوراً نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ عورت کی عدت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ عدت یہ ہے کہ اگر حاملہ ہے تو بچی بچہ پیدا ہو جائے تو عدت پوری ہو گئی۔ اگر وہ عورت جوان اور تندرست ہے اور اس کو ایام آتے ہیں، تو اس صورت میں طلاق ہونے کے بعد سے 3 دفعہ ایام ماہواری آ جائیں۔ پہلی دفعہ ایام ماہواری آ کر مکمل ہو جائیں، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب پھر ایام آئیں گے وہ مکمل ہو جائیں، پھر اس کے بعد جب تیسری بار ایام آئیں گے اور وہ مکمل ہو جائیں، تیسری مرتبہ ایام آ کر مکمل ہو جائیں تو اس پر وہ طلاق پکی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے نکاح قائم رہتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی واپسی کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور خیال رہے کہ آئندہ اس کے لیے صرف 2 طلاقوں کا حق باقی رہ گیا ہے، کیونکہ ایک شوہر جو ہے وہ 3 طلاقیں دینے کا وہ مالک ہوتا ہے۔ جی 3 میں سے ایک وہ برت چکا، اب پیچھے اس کی 2 رہ گئی ہیں۔ آئندہ جب کبھی 2 طلاقیں اور دے دے گا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور یہ واپسی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اس نوٹس میں نے جو پڑھا ہے لکھا ہے کہ ایک طلاق دے کر یا طلاق اول دے کر اپنی زوجیت سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دیا ہے۔ یہ اپنی زوجیت سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ کر دینے کا لفظ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ طلاق رجعی نہیں ہے، بلکہ یہ خود پکی طلاق ہے، طلاق بائنہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب یہ طلاق دی اسی وقت سے میاں بیوی کا نکاح ختم ہو گیا۔ اب وہ عورت اگر چاہے تو اپنی عدت 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ وہ نکاح اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر اسی شخص کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا ہو تو پھر یہ عدت گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عدت گزرنے سے پہلے بھی یہ نکاح جو ہے یہ دوبارہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دوبارہ نکاح یوں ہوگا کہ مجلس نکاح قائم ہوگی، گواہان موجود ہوں گے، اور نکاح خان جو ہے وہ نکاح پڑھائے گا، باقاعدہ ایجاب و قبول کرائے گا، شرعی نکاح جس طرح ہوتا ہے، اور حق مہر بھی اس کے اندر مقرر کیا جائے گا، اور حق مہر کی ادائیگی بھی نئے سرے سے کی جائے گی۔ یہ ہے اس کا حکم۔ لیکن اگر لائیے ذرا ایسا ہوتا ہے کہ طلاق لکھوا کر بھیجنے والے یا لکھ کر بھیجنے والے تینوں نوٹس جو ہے نا طلاق کے، وہ ایک بار لکھوا کے تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پھر ایک نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا، پھر دوسرے نوٹس کے اوپر 1 مہینے کے بعد تاریخ بدل کر تو اس کو بھی بھیج دیا، پھر 1 مہینہ اور گزرنے کے بعد تیسرے نوٹس کو بھی بھیج دیا۔ تو اس طرح چاہے وہ تینوں نوٹس 3 مہینوں میں بھیجے یا نہ بھیجے، جب تینوں نوٹس لکھ کر تیار ہو گئے اور ان پر جو شوہر ہے اس کے سائن ہو گئے، تو اسی وقت سے چاہے وہ بھیجے ہوں یا نہ بھیجے ہوں، چاہے ایک بھیجا ہو چاہے ایک بھی نہ بھیجا ہو، فوری طور پر نکاح جو ہے وہ یہ ختم ہو جائے گا اور آئندہ اس کی واپسی نہیں ہو سکتی۔ ماں سوا اس کے ایک صورت ہے کہ جب عدت گزر جائے
یہ 3 طلاق والی کی عدت گزر جائے تو عدت گزرنے کے بعد یہ بی بی جو ہے یہ کسی اور شخص کے ساتھ صحیح شرعی نکاح حق مہر پر کرے اور اس کے بعد اس کے حقوق زوجیت بھی ادا کرے، تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے دے جی، تو اس کی طلاق کے بعد پھر جب اس کی عدت 3 دفعہ ماہواریوں کے آنے سے مکمل ہو جائے، اس کے بعد اگر یہ عورت چاہے تو یہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، وگرنہ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تسلی کر لیں جی کہ کیا تینوں نوٹس جو ہیں پہلے لکھ کے رکھے بھیجیا ایک کے نا، اس طرح کرتے ہیں کہ لکھوا کے تینوں رکھ لیتے ہیں ایک بار، آپ نے سمجھا نہیں میری بات کو، رکھ دیتے ہیں، پھر مہینے کے بعد ایک ایک بھیجتے رہتے ہیں، یا صرف ایک بھی بھیج دیا، اس کا دیکھ لیا کچھ نتیجہ کیا نکلا ہے، اس کے بعد باقی کے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو اپنے پاس رکھنے سے طلاق رکتی نہیں، جب تینوں پر سائن کر دیے ہیں نا تو چاہے بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے ہیں تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں پھر، اور اگر ایک ہی لکھوایا تھا تو ایک ہی طلاق۔ یہ پھر اب آگے یہ بات آپ جانیں یا آپ کا داماد جانے، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا، بہتر ہو کہ رات کو کوئی 9-10 بجے یہ شوہر ہے اس کا مجھے فون کروائیں، میرے نمبر پر فون کر لے، فون کر کے تو میں ذرا اس سے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ کے تو پھر میں آپ کو بتا سکوں۔ دوے دار اسلام تو خارج ہو جان گے، نویں سروں انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پوے گا۔ جہاں بندہ انہوں دا نکاح پڑھائے گا یا گواہ بنے گا یا اس نکاح راضی ہوئے گا، وہ دا بھی نکاح ختم ہو جائے گا، یا انہوں میں نویں سروں مسلمان ہونا پوے گا۔ عدت گزرنے تو بغیر وہ کسی نال نکاح نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر پہلے شوہر نال ہی وہ کرنا چاہے تو کر سکتی، اگر وہ زندہ ہے، جی وہ مر گیا ہے تو پھر گل ختم ہو گئی۔ پھر